बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से कुछ बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दरिंदगी जारी है, रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फ़ौज ने आज भी कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां की हैं, जो कपवाड़ा के अंदर, पुलवामा के अंदर, श्रीनगर के अंदर और दीगर शहरों के अंदर सामने आई हैं। तकरीबन 11 नौजवानों को आज मुख्तलिफ शहरों से, कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले महीने तकरीबन 3000 के लगभग कश्मीरी शहरियों को गिरफ्तार किया गया था। जो कुछ इसराइल के यहूदी फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, वही तरीका, वही तर्ज़ अमल भारत की दहशतगर्द, हिंदू दहशतगर्द फ़ौज इख्तियार किए हुए है। नाज़रीन, ऐसी तस्वीरें देखने में आ रही हैं कि जिस तरह से पुलिस की गाड़ियों के साथ फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चों को, फ़लस्तीनी नौजवानों को इसराइली फ़ौज बांधती है और उन्हें चक्कर लगवाती है, उनकी रुसवाई करती है, इसी तरह से कश्मीर के अंदर अब कश्मीरी मुसलमानों को गाड़ियों के साथ बांध कर चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उन्हें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। तो आज कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, जो काबिल मजम्मत अमल है। कश्मीरियों ने इस हवाले से आवाज़ बुलंद करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि आज मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन में झड़प भी हुई है, जो पूंछ सेक्टर के अंदर हुई है, जिसमें 2 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी और 1 के हलाक होने की खबर सामने आई है। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि आज मुजाहिदीन के खिलाफ भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन किया है, जिसमें 2 मुजाहिदीन शहीद हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, मुजाहिदीन की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भारत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने एहतजाज किया है। सैकड़ों कश्मीरी मुसलमानों ने कपवाड़ा के अंदर और दीगर जगहों पर और पुलवामा के अंदर एहतजाज किए हैं, क्योंकि भारतीय फ़ौज को कश्मीरियों की ज़मीनें बेची जा रही हैं, मुफ्त में अलॉट की जा रही हैं। इस हवाले से बड़ा एहतजाज हुआ है। कश्मीरी मुसलमानों ने कहा है कि कश्मीर की ज़मीनें ये कश्मीरियों का हक है। भारत के वो फ़ौजी जो कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जिनको मोदी की हुकूमत ने बाहर से लाकर कश्मीर में इंस्टॉल किया है, डिप्लॉय किया है, उन भारतीय फ़ौजियों को, सरकारी एहलकारों को, पुलिस एहलकारों को कश्मीरियों की ज़मीनें नहीं दी जा सकती हैं। तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर आज एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं और भारतीय दहशतगर्द मोदी हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों को रद्द किया है और कहा है कि अगर मोदी की हुकूमत यही मंसूबे जारी रखेगी तो फिर कश्मीरी मुसलमानों की जानिब से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ेगा। आप जानते हैं 37 लाख के करीब हिंदू इंतहा पसंदों को कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए जा चुके हैं और कश्मीर के अंदर 2024 तक रेफरेंडम करवाने का प्लान है मोदी हुकूमत का। लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स इसके खिलाफ डटे हुए हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, कश्मीर के अंदर RSS के दहशतगर्दों में भी इजाफा हो रहा है। वो दहशतगर्द जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जिनको RSS से तरबियत मिल रही है। RSS ये भारत की BJP जमात का एक अस्करी विंग है, जिसके रुकन मोदी दहशतगर्द भी है और यही जमात है जो भारत के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म करती है। अब इस जमात के दहशतगर्दों को कश्मीर के डोमिसाइल दिए जा रहे हैं और कश्मीर के अंदर भेजा जा रहा है। इतलात मौसूल हो रही हैं कि RSS के दहशतगर्दों को कश्मीर में टास्क सौंपे गए हैं कि मुसलमानों के ऊपर नज़र रखी जाए, मुसलमानों की जासूसी की जाए और मुसलमानों पर हमले करवाए जाएं। RSS के दहशतगर्दों ने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हमलों के लिए धमकियां देना शुरू कर दी हैं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ कश्मीर में रैलियां भी निकाली जा रही हैं और जो भारत नवाज सियासतदान हैं उनके खिलाफ भी RSS के दहशतगर्द रैलियां निकाल रहे हैं, जिससे यह वाज़ेह होता है कि मोदी इंतहा पसंद कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने के दर पे है और कश्मीरी मुसलमानों का खून बहाने के दर पे है। नाज़रीन, एक और खबर सामने आ रही है। ये खबर भारत की मोदी दहशतगर्द की जमात BJP और कांग्रेस के दरमियान तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन, भारत की अपोजिशन जमात के सबसे बड़े रहनुमा राहुल गांधी का बयान नशर हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भारत की BJP जमात ये मुसलमानों की दुश्मन बन चुकी है और ये सिखों की भी दुश्मन बन चुकी है। हालांकि भारत का सेकुलर आइन ये नहीं कहता है। भारत की BJP जमात ने सिखों पर और मुसलमानों पर हमले किए हैं और उनके खिलाफ हिंदुओं को उकसाया है, जो काबिल मजम्मत अमल है। साथ नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से भी कहा गया है कि कश्मीर के अंदर भी RSS
کانگریس اور بی جے پی کا گٹھ جوڑ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام بی جے پی کے دہشت گرد کانگریس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ بی جے پی کے کئی بڑے بڑے عہدیدار ہیں جو کانگریس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں کہ کانگریس کے جو لوگ ہیں یہ دیش دروہی ہیں، یہ باغی ہیں، یہ دراصل بھارت کے آئین کو اور بھارت کی شناخت کو خراب کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ بی جے پی جماعت نہ صرف کشمیر کے اندر ہے، نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ بھارت سے باہر بھی بھارتی شہریوں کو ہراساں اور استحصال کر رہی ہے۔ وہ لوگ جن کا تعلق بی جے پی سے نہیں ہے، وہ لوگ جن کا تعلق آر ایس ایس سے نہیں ہے، جو کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ وہ ہندو ہیں، اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور بھارتی شہری ہیں، اور وہ لوگ جو دلت نسل کے ہندو ہیں یا سکھ ہیں، ان پر بھارت سے باہر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارت کی بی جے پی جماعت کے غنڈے جو بیرون ممالک کے اندر بھی مقیم ہیں، وہ وہاں کے شہریوں کو جو بھارتی شہری ہیں ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام اسی طرح کی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بی جے پی بیرون ممالک بھی کانگریس کے خلاف محاذ آرائی کھڑے کیے ہوئے ہے، اس وجہ سے کہ بی جے پی کو اگلے انتخابات میں شکست نہ ہو جائے، کانگریس کا بیانیہ بھارت کے اندر مقبول نہ ہونے پائے، اس وجہ سے یہ دشمنی بڑھ رہی ہے۔ ناظرین کرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون بھی عروج پر ہے۔ بھارت پاکستان، چائنا اور کشمیری مجاہدین کے خلاف جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ بھارت نے اب فرانس کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کے اندر بھارتی فضائیہ نے اور بھارتی نیوی نے اور بھارت کے دیگر فوجیوں نے دورہ کیا ہے، وہاں پر یہ جنگی مشقوں کے لیے پہنچے ہیں۔ فرانس سے بھارت رافیل طیارے اور دیگر اسلحہ بھی خرید رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ بھی بھارت جنگی مشقیں کر چکا ہے۔ بھارت کی جنگی مشقیں دراصل چین اور پاکستان اور کشمیری مجاہدین کے خلاف ہو رہی ہیں، لیکن بھارت ان تینوں کے خلاف ناکامی سے دوچار ہو رہا ہے۔ بھارتی فوجی چین کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کشمیری مجاہدین کے سامنے بے بس ہیں، تو ایسے میں یہ جنگی مشقیں محض ان کو یعنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقتاً بھارتی فوج کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیری مجاہدین، پاکستان کی فوج اور چائنا کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ ہم ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خبر بھی بھارت ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ بھارت کے اندر سکھوں کی تحریک، خالصتان کی آزادی کی تحریک وہ عروج پر ہے۔ سکھ پوری دنیا کے اندر خالصتان کے ریفرینڈم کے حق میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر مختلف شہروں میں سکھوں نے خالصتان کے ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ شروع کر رکھی ہے، جو 31 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، اور مختلف برطانیہ کے شہروں کے اندر اب تک لاکھوں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور بھارت کی ریاست پنجاب کو آزاد کر کے خالصتان بنانے کا اعلان کر چکے ہیں، جس پر بھارت کی حکومت کو بڑی رسوائی کا اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام خالصتان کی موومنٹ کے حوالے سے بھارت کا پاکستان پر الزام رہا ہے کہ پاکستان خالصتان کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان سکھوں کی تحریک، خالصتان کی آزادی کی تحریک کے پیچھے ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام سکھوں نے کینیڈا کی عدالت کے اندر بھارت کے خلاف، بھارت کے اس جھوٹے دعوے کے خلاف کیس دائر کیا تھا، جس میں ان کو کامیابی ملی ہے، اور کینیڈا کی عدالت کے اندر بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کینیڈا کی عدالت کے اندر وہاں کے ججوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ہمیں کوئی ایسے ثبوت نہیں دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو کہ پاکستان خالصتان کی موومنٹ کے پیچھے ہے۔ سکھ چاہے کینیڈا کے اندر ہوں، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہوں، چاہے وہ برطانیہ اور یورپ کے اندر ہوں، وہ اپنے حق کے لیے جو ان کا بنیادی حق ہے وہ اس میں خود حصہ لے رہے ہیں، وہ اپنے وطن کو، اپنے علاقوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا بھارت پاکستان پر الزام نہ دھرے۔ یہ منہ کی کھانا پڑی ہے کینیڈا کی عدالت میں بھارت کو۔ اور ناظرین کرام بھارت کے اندر جو سکھ فارمرز ہیں، جو سکھ احتجاج کرنے والے کسان ہیں، وہ بھی جوش میں ہیں، وہ پرجوش ہیں، اور وہ بھی خالصتان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور خالصتان کی آزادی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان کے اندر کرتارپور کے ذریعے سے، کرتارپور کوریڈور کے ذریعے سے پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان نے ان کو ویزے بھی جاری کیے ہیں۔ بھارت کو اس حوالے سے بھی کافی تکلیف ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طرح سے کشمیریوں کی آزادی کی مہم تیز ہو چکی ہے، خالصتان کی آزادی کی مہم بھی تیز ہو چکی ہے۔ خالصتان کا ریفرینڈم یہ کشمیر کے ریفرینڈم کا ذریعہ بنے گا، خالصتان کی آزادی یہ کشمیر کی آزادی کا نتیجہ یا سبب بنے گا۔ اس لیے ان دونوں کی آزادی کے لیے پاکستان
اور اسی طرح سے کشمیر کے جو مسلمان ہیں اور کشمیر کے جو مجاہدین ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ آپ کے رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔